اب میں ڈاکٹر سلمان فیصل صاحب کی گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ اراکین مجلس صدارت، ناظم جلسہ، معزز سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے برف آشنا کشمیری پرندوں کی کہانی، ترنم ریاض کی زبان۔ تانیسی ادب اور نسائی آواز میں ایک نمایاں نام ترنم ریاض ہے۔ تخلیقی فلک پر ان کا ستارہ درخشاں اور فروزاں ہے۔ ترنم ریاض ایک ایسی آواز ہے جو پیرایا بدل بدل کر ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے، کبھی شعری لب و لہجے میں تو کبھی نثر کے افسانوی پیرائے میں۔ یہ پیرایا تنقیدی شعور کے راستے سے گزرتا ہوا کبھی ترجمے کا لبادہ بھی اوڑھ لیتا ہے۔ اجنبی جزیروں میں جب کبھی ترنم ریاض کی ابابیلیں لوٹ آتی ہیں تو برف آشنا پرندے بھادوں کے چاند کے تلے پرانی کتابوں کی خوشبوؤں میں ان کی ضیافت کرتے ہیں اور زیر سبزہ محو خواب ہو جاتے ہیں۔ ترنم ریاض جب تنگ زمین کا رخت سفر باندھتی ہیں تو مورتی اور یمبرزل خطۂ گل کے فریب میں آ کر ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ ترنم ریاض کی تخلیقی دنیا بہت مسحور کن ہے جو ہوش ربا طلسماتی جہان کی سیر کراتی ہے۔ اس وادی سے جو ایک بار گھوم آتا ہے اس کے نقش قدم کی چشم واہ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ بھی ترنم ریاض کی کائنات کے ایک خطے کی گلگشتی کرتے ہیں جس کے پرندے برف آشنا ہیں۔ ترنم ریاض ایک کشمیرن ہیں اور انہوں نے اپنے ناول برف آشنا پرندے کے مرکزی کردار شیبہ کا انتخاب بھی ایک آزاد خیال اور تعلیم یافتہ کشمیرن کے طور پر کیا ہے۔ اس ناول میں ترنم ریاض نے کشمیری تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتے ہوئے کشمیر کی تاریخ کا بھی احاطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ شیبہ کے خانوادے کے پس منظر میں زمیندارانہ نظام اور کشمیریوں پر ظلم اور جبر و ستم کی داستان بھی پیش کی گئی ہے۔ کشمیریوں پر زمانے قدیم سے ہونے والے مظالم کی رودات کی جھلکیاں اس ناول میں صاف نظر آتی ہیں۔ ڈوگرا راج اور انگریزوں کے استحصال کے بعد آزاد کشمیر میں 90 کی دہائی میں دہشت گردی اور فوجی ظلم کی کہانی بھی ناول نگار نے بہت فنکارانہ طریقے سے پیش کی ہے۔ ناول کے پلاٹ کا محل کشمیر کی حسین وادیاں ہیں، لہٰذا ناول نگار نے قدرتی مناظر کی منظر نگاری میں کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ جس طرح قدرت نے کشمیر کی وادیوں میں رنگ و نور کی بارش سے اسے خوشنما اور دلفریب بنایا ہے، اسی طرح ترنم ریاض نے بھی اپنے ناول کو خوبصورت منظر نگاری کے ذریعے حسین اور دلکش بنانے میں اپنی پوری توانائی صرف کی ہے۔ کشمیری معاشرت اور ثقافت پیش کرنے میں جزیات نگاری سے کام لیا گیا ہے۔ اس سے ترنم ریاض کے باریک بھی مشاہدے کا نہ صرف علم ہوتا ہے بلکہ اسے ہو بہو بیان کرنے کا ملکہ بھی سامنے آتا ہے۔ کشمیر کی سماجی زندگی میں جس قدر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان کی آؤٹ لائن اس ناول کے ذریعے تیار کی جا سکتی ہے۔ برف آشنا پرندے میں کرداروں کی بات کی جائے تو مرکزی کردار شیبہ ہے۔ اس کے علاوہ چند ضمنی کردار ہیں جو بوقت ضرورت منصۂ شہود پر نظر آتے ہیں اور پھر اوجھل ہو جاتے ہیں۔ نجم خان شیبہ کی ماں، اس کی بہنیں، پروفیسر دانش شیبہ کی سہیلی، میوری، پروفیسر شہاب الدین شیروانی اور ملازمین یہ وہ ضمنی کردار ہیں جن سے شیبہ کی شخصیت متاثر بھی ہوتی ہے اور پلاٹ کے تانے بانے کو درست رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ مرکزی کردار میں شیبہ کے ذریعے ناول نگار نے ایک ایسی خاتون کا قلمی خاکہ پیش کیا ہے جو لبرل بھی ہے اور روایت پسند بھی، جو اخلاقی اقدار کی حامل بھی ہے اور آزاد خیال بھی۔ ایسی خاتون جس کی نظر تعلیم اور کیریئر پر ہے مگر اس کے دل اور دماغ میں اس کے اپنے خانوادے کی روایت بھی ہے جس پر وہ کھری اترنا چاہتی ہے۔ شیبہ کے دماغ میں چل رہے ہیجان کو اس اقتباس کے ذریعے ملاحظہ کیجئے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنی پی ایچ ڈی ختم کر کے کیا کرے گی تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، اقتباس سنیے۔ پتہ نہیں میم، شاید گھر والے میری شادی کرنے کی سوچ رہے ہیں، مگر کیریئر بھی فالو کروں گی، آگے بڑھنا چاہتی ہوں، ڈیلیٹ کروں گی۔ نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے سماج کو، ہماری جنریشن کو، عجیب سے کنفیوژن میں گھری ہے جیسے ساری دنیا۔ یہ گلوبلائزیشن، یہ بے شمار کلچرز کو ایک ہی تہذیب میں بدلنے کی شعوری کوششیں، یہ سپر پاورز کی انسان دشمنی، یہ نیوکلیائی طاقتوں کا بڑھتا ہوا زور اور بڑی طاقتوں سے بھی بڑے سرمایہ کاروں کا دباؤ، کہاں جا رہی ہے اشرف المخلوق، کہاں؟ میں یہ سب سوچتی ہوں تو پاگل ہونے لگتی ہوں میم۔ ہمیں ہی، ہماری ہی نسل کو کچھ کرنا ہوگا۔ اس اقتباس سے اندازہ لگائیے کہ ترنم ریاض نے کس قسم کا کردار خلق کیا ہے۔
شیبہ ایک ایسی خاتون ہے جس میں ممتا بھی اور محبت بھی۔ وہ پروفیسر دانش کی خدمت ممتا کے جذبے سے کرتی ہے، جبکہ اسے پروفیسر شیروانی سے محبت ہے۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترنم ریاض نے شیبہ کے کردار میں حقیقی دنیا کی ایسی بہت سے خواتین کی عکاسی کی ہے جو اپنی تعلیم اور کیریئر کو لے کر اتنا حساس ہوتی ہیں کہ ان کا سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، اور بحیثیت خاتون وہ اپنی دوسری ذمہ داریوں اور حقوق سے بے بہرا ہو کر زندگی کی پٹری پر اتنا آگے نکل جاتی ہیں کہ وہاں سے لوٹنا اور زندگی کی دیگر رعنائیوں سے لطف اندوز ہونا بہت مشکل بلکہ محال ہو جاتا ہے۔ اس زمینی حقیقت کی عکاسی شیبہ کے کردار میں نظر آتی ہے۔ ترنم ریاض کو زبان و بیان پر درک حاصل ہے، وہ ایک شاعرہ بھی ہیں، اس لیے ان کے یہاں تخلیقی وجدان کی ہمہ جہتی ان کے اسلوب میں بھی نظر آتی ہے۔ خواہ منظر کشی ہو یا مکالموں کی ادائیگی، کرداروں کی خاکہ نگاری ہو یا کہانی کا بیانیہ، ترنم ریاض ہر میدان میں کامیاب نظر آتی ہیں۔ منظر کشی کی ایک مثال ہے جسے میں چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ شیبہ کی زبانی کشمیر کی تاریخ کی اہم شخصیات کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شیبہ ایک انٹلیکچوئل کردار ہے، لہذا اس کی زبانی کشمیر کی خصوصیات اور غیر معمولی ہستیوں کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ اقتباس دیکھیں۔ میرا عظیم وطن، میرا کشمیر، نرم خو، حلیم اور حسین کشمیریوں کی زمین، دانشوروں، فنکاروں اور دستکاروں کا خطہ، ریشم و پشم، زعفران زاروں اور مرغزاروں کی سرزمین، پہاڑیوں، پانیوں اور وادیوں کا مسکن یہ کشمیر، جنت بے نظیر جس کی 5000 سال پرانی تاریخ موجود ہے، جس کی مثال شاید ہی دنیا میں کہیں ملے، قدیم ترین زبان و تہذیب کا مرکز کشمیر، رشیوں منیوں کا کشمیر، شیخ العالم اور للدیت کا کشمیر، شاخ منی کی پیشین گوئی کا بودھ گہوارہ کشمیر، کشیپ رشی اور پروسین کا کشمیر، للتا دتکا اور سویا کا کشمیر، اشوک، کنشک، کلہن بٹشاہ کا کشمیر، حبہ خاتون کا کشمیر، ارمانی مال کا کشمیر، اور شاید موسیٰ اور عیسیٰ کی منتخب آرام گاہ بھی یہی کشمیر ہے۔ 90 کی دہائی میں کشمیر کے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اور دہشت گردی نے جس طرح اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، اور جس کے نتیجے میں وادی میں جو خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی، اس کی عکاسی بھی اس ناول میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ فوجی ظلم و ستم کی داستان بھی کچھ کم نہیں ہے، جس سے کشمیریوں کا بہت کچھ لٹ گیا۔ اس المناک داستان کی کہانی کا صرف ایک گوشہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اقتباس ہے اور ایک چھوٹا سا پیراگراف۔ عاصم کی کوئی خبر ملی؟ وہ ٹھیک ہے نا فرخی؟ کہاں ہے؟ خدا جانے، مگر کسی نے اطلاع دی تھی کہ حفاظتی افواج انکاؤنٹر میں مرنے والوں کی لاشیں ٹرک میں بھر کر یہاں وہاں پھینکی تھی، جن میں مردہ سمجھے گئے ایک زخمی نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ عاصم سے ملتے جلتے حلیہ کا ایک اور لڑکا بھی تھا جو اس سے قریب زخمی پڑا سانس لے رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ایک چوراہے کے پاس پھینک دیا گیا، اور اگر وہ سردی سے رات بھر میں مر نہ گیا ہو تو زندہ ہوگا۔ تو کسی نے تلاش کیا پھر اسے وہاں؟ ہاں، مگر اس چوراہے پر کوئی نہیں تھا۔ اس آدمی نے کسی کو بتایا تھا کہ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا، وہ اصل میں اسٹوڈنٹس تھے، ایگزامز کی بعد کی چھٹیوں میں گھر آ رہے تھے۔ ٹورسٹ سینٹر سے نکلتے ہی ان پر وردی پوشوں نے گولیاں برسائیں، سب کو مردہ خیال کر کے ان کے برابر میں ہتھیار رکھ کر تصویریں اتاریں، پھر سب کو گاڑی میں بھرا اور ادھر ادھر پھینکتے اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ترنم ریاض کا یہ ناول برف آشنا پرندے کشمیر کی تاریخ و ثقافت، وہاں کی تہذیب و معاشرت پر لکھا گیا ایک اچھا ناول ہے، بالخصوص مسلمانوں کی تاریخ اور ثقافت اور ان پر کیے گئے مظالم کی داستان کا بیانیہ ہے، اور اسی پس منظر میں تانیسی آواز کی بازگشت بھی ہے۔ مزید برآں آزادی نسواں کی کہانی اور ان کے صورتحال کا شاخسانہ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔